بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ قبلہ کس کتاب کا حوالہ دوں؟ ہزاریں کتابیں ہیں، سیاستہ کا وہ کون سا کتاب ہے جس میں یہ حدیث نہیں؟ 20 صحابیوں سے زیادہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کون سی حدیث؟ یا علی انت منی، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی۔ علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسیٰ سے۔ علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کو موسیٰ سے۔ ارے ہارون کو کون سا تعلق تھا؟ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا۔ تم دونوں کو ایسی عزت دوں گا کہ حلالی امتی تم دونوں کی برابری نہ کر سکے۔ ارے موسیٰ کا حلالی امتی ہارون اور موسیٰ کی برابری نہ کرے گا، اور رسول کا امتی حلالی ہوگا تو علی کی برابری نہ کرے گا۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ ومن تبعکما، دونوں کی اتباع کرو، دونوں کی۔ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کافی نہیں، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کافی نہیں۔ ہارون خلیفتہ بلا فصل، جب تک ہارون کو بلا فصل خلیفہ نہیں مانو گے۔ اور میں کہہ رہا ہوں، میں قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ جب جادوگر ایمان لے کر آئے تو جناب موسیٰ نے کہا کلمہ پڑھو۔ قالوا آمنا برب العالمین، ہمارا رب پر ایمان۔ کہا بس؟ کہا نہیں، رب موسیٰ کے نبوت پر ایمان لے کر آئے۔ کہا بس؟ کہا نہیں، وہ ہارون، ہمارا ہارون پر بھی ایمان۔ مومن کا بنے خدا پر ایمان، نبی پر ایمان، نبی کی وصی پر ایمان، یہاں بھی دونوں کی۔ اب تمہاری مرضی ہے، اگر تمہیں کامیاب ہونا ہے دین اور دنیا میں تو محمد رسول اللہ کافی نہیں۔ میں سمجھا نہیں سکا، اسی لیے مجھے بھی لطف نہیں آیا۔ یہ کلمہ پڑھتے نہیں، یہ پڑھاتے ہیں۔ یہ کلمہ پڑھتے نہیں، یہ پڑھاتے ہیں، کلمہ بناتے ہیں۔ یہ کلمہ بناتے ہیں۔ پورے قرآن میں صرف کوئی یہ مجھے ایک جملہ قرآن کا دکھائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پوری آیت مجھے کہ یہ دکھائے کہ میں مذہب چھوڑ دوں۔ ایک ہی آیت میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی دکھائے تو میں مذہب چھوڑ دوں۔ ارے قرآن میں تو اور بات ہے، جتنی مکی صورتیں ہیں، جتنی قرآن میں مکی صورتیں ہیں، اس میں کوئی محمد رسول اللہ دکھائے تو مذہب چھوڑ دوں۔ ہاں کہ بلا تو پھر یہ کلمہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ آؤ پھر قرآن کو دیکھیں، اس بات کو محفوظ رکھیں۔ یہ الفاظ ہے قبلہ، میں نے کیا یہ بس ایسے ہی پڑھتے ہیں، قرآن حافظ ہیں قرآن کے، بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے حافظ صاحب۔
ارے بھائی جو آنکھوں کا اندھا ہے اس کو قرآن کا کیا پتا؟ جو آنکھوں سے اندھا ہے اس کو قرآن کا کیا پتا؟ یہ الفاظ ہیں سورۃ تحریم کے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ نے کہا میں مثال دے رہا ہوں کہ کافروں کے لیے نمونہ ہے، کافروں کے لیے نمونہ ہے لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی، کافروں کے لیے۔ پھر دماغ میں لے کر آؤ، کون ہے کافروں کے لیے نمونہ؟ جناب نوح کی بیوی، جناب لوط کی بیوی۔ یا اللہ یہ تو امہات المومنین ہیں۔ نعرہ حیدری، یا اللہ یہ تو امہات المومنین ہے اور تو ان کو کافروں کے لیے نمونہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ہاں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دونوں میرے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، دونوں کانتا، دونوں میرے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، فخانتاہما، لیکن دونوں نے میرے نیک بندوں سے خیانت کی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اسی لیے اللہ کے نزدیک میرے بندے ان کو کوئی فائدہ پہنچا نہ سکے۔ کتنے قریب ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ میرے نیک بندے ان کو کوئی فائدہ پہنچا نہ سکے، کیونکہ انہوں نے خیانت کی تھی میرے صالح بندوں سے۔ یہاں تک کافی تھا، لیکن اگر یہاں تک آیت کافی ہوتی تو مسلمان کہتے کہ بھائی اللہ نے دنیا میں ڈانٹا تھا، جنت میں جائیں گی۔ توجہ چاہ رہا ہوں میرے بزرگوں، نوجوانوں جو ممبر کے قریب بیٹھتے ہیں ان پر واجب ہوتا ہے بولنا۔ ہاں جو ممبر کے قریب بیٹھتے ہیں ان پر بولنا واجب ہوتا ہے۔ فخانتاہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، میرے دونوں بندوں نے، اور ہیں کون؟ کافروں کا نمونہ۔ ارے انبیاء کی بیویاں کافروں کے لیے نمونہ، کیا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوگا؟ وہ نمازیں نہیں پڑھتی ہوں گی؟ نبی کی بیوی اور نماز نہ پڑھے تو نبی پر واجب ہے کہ اس کو طلاق دے دے۔ ارے جو نبی اپنے گھر پر گھر والی کو اسلام نہیں لا سکتے وہ نبی کے تھا، تو اللہ نے کہا ہیں بھی نبی کی بیویاں دونوں، لیکن انہیں خیانت کی۔ اگر آیت آگے نہ ہوتی تو مسلمان کہتے اللہ نے دنیا میں ڈانٹا تھا، آخرت میں جنت ملے گی ان کو، لیکن اللہ نے پہلے اسی کہہ دیا وَقِيلَ ادْخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، اور تم دونوں عام جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں چلی جاؤ، یہ بھی نہیں کہ کم درجہ ملے۔ بھائی نبی کی بیویاں ہیں، یا اللہ کچھ تو خیال کرو، کچھ تو خیال کرو، کچھ تو خیال کر۔ اللہ نے کہا نہیں، عام جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گی۔ اور پھر ارشاد ہوا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے کہا کہ مومنین کے لیے نمونہ ہے فرعون کی بیوی۔ نعرہ حیدری، مومنین کے لیے نمونہ، مومنین کے لیے نمونہ فرعون کی بیوی، کافروں کے لیے انبیاء کی بیویاں، انبیاء کی بیویاں، اور مومنین کے لیے فرعون کی بیوی۔ یا اللہ کیوں؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، اللہ نے کہا کہ جس نے مجھے کہا، کس نے؟ فرعون کی بیوی آسیہ نے۔ اللہ نے کہا مجھے کہا کہ یا اللہ جنت میں گھر دے، لیکن آپ اپنے قرب میں، یا اللہ جنت دے
لیکن میرا گھر وہاں ہو جہاں تیرا قرب ہو، تیری قربت میں مجھے جنت میں گھر ملے، وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یا اللہ میں فرعون سے بھی بیزار ہوں اور ان سے بھی بیزار ہوں جو فرعون کے ساتھ ہیں۔ اب دنیا بتائے کہ آسیہ نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ ارے فرعون کی بیوی اگر نماز پڑھے تو قتل کر ڈالے کہ خدا میں ہوں یا اور ہے بیوی نہ نماز پڑھی نہ روزے رکھے نہ ظاہری کلمہ پڑھا، لیکن کیوں جنتی بن گئی؟ کہ موسوم سے محبت، موسوم کے دشمن سے نفرت۔ موسیٰ سے محبت، فرعون اور جو فرعون کے ماننے والے ان سے نفرت، جنتی بن گئی۔ اور وہ نبی کی بیویاں جنہوں نے ایک ایک غلطی کی، دونوں نے ایک ایک غلطی کی، وہ کشتی پر سوار نہ ہوئی، کشتی پر سوار نہ ہوئی، اور اس نے جب مہمان آئے، فرشتے آئے، تو جناب لوط کی بیوی نے جا کر پڑوسیوں کو بتا دیا، ارے نبی کے ساتھ لڑی تو نہیں تھی، نبی کے جانشین کے ساتھ لڑی تو نہیں تھی۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آہستہ آہستہ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ واقعی ہم گنہگار ہیں، شیعہ واقعی ہم گنہگار ہیں، ہم سے زیادہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہم بڑے گنہگار ہیں، لیکن یا اللہ اگر گنہگار ہیں لیکن ہماری ایک فطرت ہے، ہم بڑے گنہگار ہیں لیکن یا اللہ ایک فطرت ہے کہ جس طرح جناب آسیہ موسیٰ سے محبت کرتی تھی، فرعون سے نفرت کرتی تھی، یا اللہ اسی طرح ہم بھی علی سے محبت کرتے ہیں، علی کے دشمنوں پر تبرہ کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ رہی ہے بات میری؟ آہستہ آہستہ۔ ہاں یہ کلمہ بناتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ارے یہ تو میں کل بتاؤں گا، جن کو کوئی کلمہ نہیں پڑھا سکتا، قرآن سے، تاریخ سے نہیں، قرآن سے، ان کو نبی کلمہ نہیں پڑھا سکتا، علی کو اور ابو طالب کو رسول کلمہ نہیں پڑھا سکتا، یہ کل پڑھوں گا قرآن سے۔ لیکن آج سنو، یہ کلمے، یہ کلمہ بناتے ہیں چیلنج کے ساتھ۔ کوئی فتویٰ لکھ کر بھیجی آیت اللہ ہوئی کے پاس کہ عبدالحکیم نے یہ جملہ کہا ہے، یہ کلمہ بناتے ہیں۔ سب سے پہلے عربی ادب میں جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جناب ابو طالب کی ذات تھی۔ سب سے پہلے عربی ادب میں جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جناب ابو طالب کی ذات۔ اب لا الہ الا اللہ کہا ابو طالب نے، توجہ چاہ رہا ہوں، اور رسول رات میں نے کیا عرض کیا تھا کہ ذوالعشیرہ میں رسول نے کیا کہا، وَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي عَلَىٰ هَٰذَا الْأَمْرِ عَلَىٰ أَن يَكُونَ أَخِي وَوَلِيِّي وَوَصِيِّي وَوَزِيرِي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ، ہے کوئی جو میری مدد کرے، جو میری مدد کرے گا، میرا بھائی، میرا ولی، میرا وصی، میرا خلیفہ۔ تو کونے سے علی نے آواز دی، انا ناصرک یا رسول اللہ،
ابھی رسول نے کہا نہیں تھا کہ میں رسول ہوں. لا الہ الا اللہ پہلے کہا ابو طالب نے اور محمد رسول اللہ پہلے کہا علی نے. لا الہ الا اللہ کہا ابو طالب نے, محمد رسول اللہ کہا علی نے, اور رسول نے علی کو گلے لگا کر کہا یا علی انت اخی و ولی و وصی و خلیفتی علی ولی اللہ وصی و رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. یہ کہا رسول نے, لا الہ الا اللہ کہا ابو طالب نے, محمد رسول اللہ کہا علی نے, علی ولی اللہ وصی و رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل. یہ کہا رسول نے. تم کلمہ پڑھتے ہو علی ابو طالب کا, ارے مسلمان تو تب بنو گے جب رسول کا کلمہ پڑھو. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ ہے میری گفتگو پر. شیعہ ہیں کافر. ارے ہم تو رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں. خدا تمہیں سزا دی ہے کہ ابو طالب اور علی کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور رسول کا کلمہ تم نے ابھی تک نہیں پڑھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہی سبب ہے دعا قرآن میں جناب موسیٰ کی بھی ہے, دعا رسول کی بھی ہے. دعا جناب موسیٰ کی بھی قرآن میں, دعا جناب رسول کی بھی. لیکن وہاں موسیٰ نے خود دعا مانگی تھی, یہاں اللہ خود رسول کو کہہ رہا ہے وَقُلْ رَبَّ ادْخِلْنِی مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِی مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا. میرے حبیب مانگ تو دوں, مانگ تو دوں, مانگ تو دوں. میرے حبیب ہر شے دی ہے بن مانگے. جنت کا مالک بنایا بن مانگے, قرآن دیا بن مانگے, معراج کروائی بن مانگے. لیکن علی نہ مانگو گے تو نہیں دوں گا. مانگ تو دوں, مانگ تو دوں, مانگ تو دوں, مانگ تو دوں. کیا مانگ؟ وجعل لی, میرے لیے قرار دے, من لدنک, اپنی طرف سے, اپنی طرف سے میرے لیے قرار دے, اپنی طرف سے, سلطان نصیرا. ناصر نصیر فرق ہے عربی میں. نصیر دوام پر دلالت کرتا ہے, ناصر کبھی مدد کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا. ناصر نصیر وہ ہے جو کبھی نہ بھاگے. میرے حبیب دعا مانگ کہ ایسا مددگار دے جو کبھی نہ بھاگے. نعرہ حیدری, ایسا مددگار دے جو کبھی نہ بھاگے, ایسا مددگار دے جو کبھی نہ بھاگے. جناب موسیٰ نے نام لیا تھا, اہل بتائی تھی, خاندان بتایا تھا. رسول نے نہ نام بتایا نہ اہل. ارے جو چیز اپنے طرف سے دی جاتی ہے وہ اپنے گھر سے دی جاتی ہے. جو چیز اپنے طرف سے دی جاتی ہے اپنے گھر سے دی جاتی ہے. ارے بھائی اس میں نہ رسول کا قصور ہے نہ ہمارا. اللہ نے اپنے گھر سے دیا علی, رسول نے نام تو نہیں لیا تھا. اگر نام لیتے تو آج کے مسلمان, بھائی نام ہی اس کا لیا تھا, ہمارے والے کا نام لیتے تو ہمارے آتے. بھائی ہم مجبور ہیں. علی آیا نہ رسول نے نام لیا نہ خاند اپنی طرف سے دے. جب اللہ نے اپنے گھر سے علی دیا تو اپنی قسمت کو کہو اللہ نے علی دیا, اس لیے رسول نے بھی مدد علی سے مانگی, ہم بھی علی علی کرتے. میں سمجھا نہ سکا پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں. میں سمجھا نہ سکا پھر میں قریب آ کر بات کرتا ہوں. شاید لوگ یہ کہیں
کہ بھائی اللہ نے رسول کو کہا تھا، تمہیں کہا تھا؟ آؤ بھائی، اگر اللہ قبلہ ہمیں نہ کہتا تو بھائی میں کبھی علی نہ کہتا، لیکن اللہ نے کہا اس لیے تو میں علی کہہ رہا ہوں۔ کہا کون سی آیت ہے؟ آؤ سورۃ نساء پڑھو، سورۃ نساء کی 75 آیت، 75 آیت میں ارشاد ہوا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ اللہ نے کہا جو مرد، بچے، عورتیں مشکل میں ہیں، مشکل میں ہیں، یعنی جب کسی مرد، عورت اور بچے پر مصیبت پڑے، مصیبت پڑے تو اللہ نے کہا یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی۔ اللہ کہہ رہا ہے سورۃ نساء میں کہ جب کسی مرد پر، عورت پر، بچے پر مصیبت پڑے تو یہ دعا مانگے وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ تو اپنی طرف سے ولی دے۔ وہاں بھی مِن لَّدُنْكَ، یہاں بھی مِن لَّدُنْكَ وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یا اللہ تو اپنے طرف سے ولی دے۔ آیت یہاں ختم ہو جاتی تبھی مسلمان کو ارے ولی کے لیے ہے نا، مدد کے لیے تو رہی ہے۔ آیت آگے چلی وَجَعَلْنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، یا اللہ اور اپنی طرف سے مددگار دے۔ ولی بھی اپنی طرف سے، مددگار بھی اپنی طرف سے۔ معلومہ جو رسول کا مددگار ہے وہی ہمارا ہے۔ ارے اللہ نے کہا کہ جب بھی مشکل پوے تو مشکل کشا کو پکارنا۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آئی بات؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ قرآن کہہ رہا ہے یا اللہ جب تو ہے، اللہ نے کہا نہیں، جو رسول کا مددگار وہی تمہارا۔ رسول نے بھی یہ کہا تھا کہ اپنی طرف سے دے۔ یا اللہ یہاں تو صرف یہ ہے کہ مددگار دے، اور یہاں ہمارے لیے ہے کہ ولی بھی دے۔ اب جو اللہ نے ولی دیا ہے، ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں، آپ کسی اور کا نام لو، ہم آپ کو منع نہیں کرتے۔ یا مانو کہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، ہم تمہیں علی کے لیے مجبور نہیں کرتے، جس کا نام ہو لے لو، شرم کیوں آتی ہے؟ سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ ہے پوری توجہ؟ یہی سبب ہے عزیزان محترم، ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ الفاظ ہیں امام فخر الدین رازی کے تفسیر کبیر میں۔ اس نے یہ جملہ لکھا فَلَوْ غَلَبَ ابْنُ وَدْ لَإِنْهَدَمَ أَسَاسُ الْإِيمَانِ، اگر علی خندق میں نہ آتے تو اسلام ختم ہو چکا تھا۔ زبان سے بات کرو تو آگے چلو، بڑا مزہ آئے گا۔ اگر علی خندق میں نہ آتے تو اسلام ختم ہو چکا تھا۔ اب یہ کہتا ہے ضربت علی ہی التی بسببها بقی الاسلام، علی کی ضربت اسلام کے بقا کا سبب ہے۔ عربی میں دو لفظ ہوں دے، ضربتن، ضربتن یعنی رے پر بھی فتح، رے پر بھی نصب، اور دوسرا ہوتا ہے ضربتن۔ ضربتن کی معنی کیا؟ بار بار مارنا، بار بار قتل کرنا، اور جب رے پر جزم آئے توجہ چاہتا ہوں، ضربت علی ہی التی بسببها بقی الاسلام، علی کی ضربت اسلام کی بقا کا سبب۔ ارے دین 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 ہے علی کے حرکت کا نام۔ علی نے ہاتھ کو حرکت دی، اسلام بچ گیا۔ علی نے حرکت دی، اسلام بچ گیا، اور رسول کو کہنا پڑا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ حرکت دی،
ثقلین کی عبادت سے افضل، معاف کرنا میں علی سے نسبت نہیں دوں گا۔ ارے جب ثقلین علی کے حرکات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جب ثقلین علی کے حرکات کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ایرا غیرہ علی کے ذات کا مقابلہ کر سکتے۔ علی نے حرکت دی، اسلام نام ہے علی کی حرکت کا، یعنی اگر علی نہ ہوتے اسلام ختم۔ اب آگے لکھتا ہے ضربتو علی ہی التی بسببها بقی الاسلام وہی اصل، اس لیے علی کی ضربت اصل ہے، مؤثر ہے۔ فعبادت ثقلین فرع علیہا، روزہ نماز حج زکوٰۃ یہ اثر ہے، علی مؤثر، دین اثر۔ توجہ، کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی، علی مؤثر، دین اثر۔ اثر سے مؤثر کا پتہ لگتا ہے، آسمان اثر ہے، اس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کا خالق کوئی ہے۔ اگر مؤثر نہ ہوتا تو اثر نہ ہوتا، اگر مؤثر نہ ہوتا تو اثر نہ ہوتا۔ یہ امام بارگاہ اثر ہے، اس کے بنانے والے مؤثر ہیں، اگر وہ نہ ہوتے تو امام بارگاہ نہ ہوتی۔ یہ لاؤڈ اسپیکر اثر ہے، اس کا بنانے والا مؤثر ہے، اگر مؤثر نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ مجھے اچھی روٹی ملتی ہے، بریانی، قورمہ، سبحان اللہ سارے ملتے ہیں، اگر فؤاد قبلہ نہ ہوتے تو مجھے نہ ملتی۔ اب یہ روٹی اثر ہے اور فؤاد صاحب جو ہیں وہ مؤثر ہیں، لیکن آج میں یہاں آیا اور میں نے کہا لاؤڈ اسپیکر میں تمہارا شکر گزار ہوں، تو بہت اچھا ہے، تو بہت اچھا ہے۔ جعفر بھائی کو میں نے باہر نکل کر کہا بھائی لاؤڈ اسپیکر بہت اچھا ہے، لیکن بنانے والے کا نام نہ لو۔ وہ خراب ہے، وہ خراب ہے۔ کیا کہے گا عبدالحکیم تمہاری عقل کہاں گئی؟ ارے بھائی اگر مؤثر اچھا نہ ہوتا تو لاؤڈ اسپیکر کیسے اچھا ہوتا؟ اس کا مؤثر پہلے تعریف کرو مؤثر کی، نہیں پھر قریب آن کی بات کرتا ہوں۔ فؤاد صاحب نے کھانا بھیجا، میں نے کھانا کھا کر کہا پلیٹیں میں تمہارا شکر گزار ہوں، بریانی میں تمہارا شکر گزار ہوں، قورمہ سبحان اللہ، جعفر بھائی قورمہ سبحان اللہ، بریانی سبحان اللہ، لیکن فؤاد بھائی اچھے نہیں۔ کیا کہیں گے عبدالحکیم جس کا کھاتے ہو اس کی غیبت، جس کا کھاتے ہو اسی کی غیبت کرتے ہو۔ ارے اگر وہ فؤاد صاحب نہ ہوتے تو ایسی پلیٹیں کہاں سے آتی، ایسے بریانی کہاں سے آتی؟ ایمان سے بتاؤ، جو کسی کا کھا کر غیبت کرے اس کو نمک حرام کہتے ہیں۔ جو کسی کا کھا کر، نعرہ حیدری، جو کسی کا کھا کر اور غیبت کرے وہ نمک حرام ہے۔ دین سبحان اللہ، نظام مصطفیٰ سبحان اللہ، قرآن سبحان اللہ، علی بدعت ہے، علی کا نام نہ لو۔ ارے رسول فرما رہے ہیں کہ علی نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا، علی مؤثر ہے، دین اثر ہے۔ اگر میں پلیٹوں کا شکر ادا کر کے مؤثر کی غیبت کروں تو میں بھی نمک حرام اور تو بھی نمازیں پڑھ کر قرآن پڑھ کر علی کو بدعت کہے تو تم جیسا نمک حرام دنیا میں ہے ہی۔ نعرہ حیدری، سمجھ میں آ رہے؟
نہ لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ارے اسی لیے تو رسول نے کہا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے میں حسین سے. کیا معنی ہے اس کی؟ مجھے کوئی طالب علم کی حیثیت میں سمجھائے کہ حسین مجھ سے میں حسین سے. بھائی حسین تو رسول سے ہے، رسول حسین سے کس طرح؟ ایک ہوتی ہے شے، دوسری ہو شے کا وجود، دوسری ہوتی ہے شے کی بقا، دوسری ہوتی ہے شے کی بقا. شے کی بقا یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، اس کا وجود ہے، لیکن کب تک رہے؟ 10 سال 20 سال 40 سال کے بعد خراب ہو جائے، یہ اس کی بقا ہے. 40 سال 50 سال یہ اس کی بقا ہے، یہ ہے اس کا وجود. رسول نے بھی فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہے، یعنی حسین کا وجود میری وجہ سے ہے، لیکن وہ انا من الحسین، میری بقا حسین کی وجہ سے. نہیں گھبرا گئے میرے جملے کو تم نے نہیں سمجھا؟ حسین میری وجہ سے ہے کیونکہ میرا نواسا ہے، لیکن وہ انا من الحسین، میری بقا حسین کی وجہ سے. کیا کہنا جملے کا؟ یعنی رسول نے دنیا کو بتایا کہ 61 ہجری تک حسین مجھ سے تھا، اور 61 ہجری کے بعد قیامت تک اب میں حسین سے. اب میرا کلمہ رہے گا حسین کی وجہ سے، میرا دین رہے گا حسین کی وجہ سے، نمازیں رہیں گی حسین کی وجہ سے، روزے رہیں گے حسین کی وجہ سے. یہ ہے بقا، یہ ہے بقا. اور جن کی وجہ سے دین کی بقا ہے اس کو تو بدعت کہتا ہے. دین کی بقا حسین کی وجہ سے. ارے تمہیں کیا پتا؟ میں نے عرض کیا جملے نہیں دہرانا چاہتا ہوں. تمہیں کیا پتا کہ آل رسول پر کیا گزری؟ تمہیں پتا ہوتا میں نے رات بھی عرض کیا تھا کہ مقتل کی کتابوں کو دیکھ کر میں پڑھتا ہوں، اور وہ روایتیں پڑھتا ہوں جس میں اہل بیت کی توہین نہ ہو.